السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، سن ہجری 1443 اور اسلامی مہینے رجب المرجب کی آج پہلی تاریخ فروری کی 3/2022، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان حضرت سیدنا معین الدین حسن غریب نواز سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس کے ایام شروع ہو گئے، لہذا آج سے آپ کی زندگی کے مقدس گوشے انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 6 دن تک یہ بیان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کی جانب سے حسنی اور والد صاحب کی جانب سے حسینی سادات میں سے ہیں۔ 14 رجب المرجب پیر کا دین اور سن ہجری 530 یا 36 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا مولانا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس زمانے میں ایران پر سلجوقیوں کی حکومت تھی، اسی دوران ارسلان ارغوان نے سلجوقی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے ایران کے ایک شہر خراسان پہ قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلجوقی حکومت کے سلطان بغیاق نے پہلے تو اپنے چچا کو اس بغاوت کو دور کرنے کے لیے بھیجا، پھر جب وہ ناکام رہے تو سلطان نے اپنے بھائی سنجر کو بھیجا۔ سلطان سنجر بغداد شریف سے ایک بڑا لشکر لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوئے، لیکن جب ان کا لشکر اصفہان کے قریب پہنچا تو ان کے لشکر میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ سنجر نے لشکر کو وہیں پر ٹھہرنے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ لشکر سے نکل کر کوئی بھی کہیں نہ جائے اور نہ ہی کسی باہر والے کو لشکر میں آنے دیں۔ ابھی لشکر کو ٹھہرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس ہیضے کی بیماری سے سینکڑوں آدمی سلطان سنجر کے لشکر میں مر چکے تھے۔ سلطان سنجر بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب انہیں اس دن 7ویں قے ہو رہی تھی، وومٹ ہو رہی تھی، تو اسی وقت انہیں یہ خبر دی گئی کہ ایک چھوٹا سا قافلہ لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ سنجر نے کہا کہ فوراً ایک آدمی بھیج کر آنے والے قافلے کو ادھر آنے سے روک دیا جائے کہ کہیں یہ لوگ بھی اس لا علاج بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ چھوٹا قافلہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، جو تجارت کے مقصد سے نشاپور جا رہے تھے۔ جب سنجر کے ایک سپاہی نے قافلے کو روکا تو سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قافلے کو تو روک دیا، لیکن خود آپ سلطان سنجر کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سنجر نے کہا کہ آپ یہاں اس وبائی ماحول میں کیوں تشریف لائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور عیادت کرنا سنت رسول ہے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ بھی کہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسے عظیم آدمی کی عیادت نہ کروں جو موت کے منہ میں پہنچنے کے باوجود
دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی سے غافل نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی منگوا لیں۔ سلطان سنجر نے پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت غیاث الدین حسن حافظ قرآن تھے، آپ نے کچھ آیتیں پڑھی اور پانی کے اس پیالے میں دم کیا اور فرمایا اس میں پانی زیادہ ملائے اور پورے لشکر کو پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ ادھر لشکر کو پانی پلایا جانے لگا اور ادھر حضرت غریب نواز کے والد ماجد غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں تشریف لے گئے اور خوب دعا کی، رو رو کر کے دعا کی، دیر تک سجدے میں رہے۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو خدا کے فضل و کرم سے سنجر کے لشکر میں وبا نام کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور خود سلطان سنجر ان کے لشکر کو ایسی شفا ہو گئی جیسے کبھی کوئی بیماری نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ کم و بیش 20,000 کا پورا لشکر تھا اور سارے لشکریوں کو حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دم کیے ہوئے پانی سے اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان سنجر نے حضرت غیاث الدین حسن سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی پہچان کراتے ہوئے فرمایا، میں سجستان کے ایک قصبے سنجر کا رہنے والا ہوں، میرا نام سید غیاث الدین حسن ہے اور تجارت کی غرض سے ہم لوگ نشاپور جا رہے ہیں۔ سنجر کا نام سن کر سلطان سنجر امیر لشکر کے چہرے سے خوشی کی آثار ظاہر ہونے لگی اور اس نے خوشی سے جمتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان سلجوقی پر سنجر والوں کا یہ دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان حضرت سید خواجہ کمال الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ آپ نے، سلطان سنجر کہتے ہیں کہ میرے والد ملک العادل ملک شاہ سلجوقی کو جبکہ وہ حلب کے حاکم سے جنگ کرنا چاہتے تھے اور اگر وہ جنگ ہوتی تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہتا، مگر حضرت سیدنا خواجہ کمال الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور دونوں لشکروں میں صلح کرا دی، سمادھان کرا دیا۔ اس انداز سے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے انہوں نے روک دیا۔ تو میرے والد ماجد ملک العادل نے ان حضرت سیدنا خواجہ کمال الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اور ان کی یاد کو باقی رکھتے ہوئے جب میری پیدائش ہوئی تو ان کے وطن کے نام سنجر کے نام سے میرا نام سنجر رکھا۔ اور دوسرا احسان آج آپ نے کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کو جس ہستی نے خون بہانے سے روک دیا اور آپ کے والد اور آپ کے خاندان کو جس ہستی سے فیض ملا وہ حضرت خواجہ کمال الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے والد محترم ہے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اپنے قافلے کو لے کر نشاپور پہنچے اور تجارتی کاموں سے فارغ ہو کر اپنے وطن سنجر واپس تشریف لے آئے۔ سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن آپ کی ماں نے بڑی محبت سے فرمایا، بیٹے غیاث الدین حسن، میری تمنا ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ آپ نے بڑے ادب سے عرض کی کہ آپ کی جو مرضی ہو اس پر میں راضی ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا حضرت سیدنا داؤد بن عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی حضرت بی بی ماہ نور ام الورا، جو حافظ قرآن بھی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، ان سے رشتہ طے کیا اور ان سے شادی کرائی۔ حضرت بی بی ماہ نور خدا ترس اور سخاوت پسند خاتون تھی۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے حضرت بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن میرے شکم میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میں بڑے مبارک خواب دیکھا کرتی تھی
آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے میرے شہزادے معین الدین حسن کے جسم میں روح ڈالی تو میں اپنے شکم پاک سے تسبیح و تحلیل کی آواز سنا کرتی تھی، کبھی سبحان اللہ کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز، اور اکثر میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر آپ کی ماں کہتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتی، تو ایک دن غیب سے آواز آئی کہ یہ ہمارے خاص بندے معین الدین حسن کی آواز ہے جو تمہارے پیٹ میں ہماری یاد میں مشغول ہے، اور پیٹ میں رہ کر کے بھی وہ ہماری یاد سے غافل نہیں ہے۔ حضرت ام الورا بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے معین الدین حسن کی پیدائش ہوئی تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ میرا گھر ہی نہیں بلکہ پورا محلہ روشن و منور ہو گیا۔ جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دودھ پینے کا زمانہ تھا تو اکثر عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاتی۔ اگر کبھی کوئی دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تو سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کو اشارہ کرتے، آپ کی والدہ ماجدہ اس بچے کو لے کر دودھ پلا دیتی۔ جب بچہ چپ ہو جاتا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دودھ پینے کا زمانہ تھا اس زمانے میں مسکرانے لگتے، اور کبھی کبھی ایسی آواز سے مسکراتے یا ہنستے کہ آپ کے ہنسنے کی پیاری آواز گھر والے بھی سن لیتی۔ بڑے ہوئے غریب نواز، جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی تھی تو ایک دن عید کا دن تھا، آپ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا یتیم بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے، اس سے اس کا حال دریافت فرمایا۔ اس یتیم بچے نے بتایا کہ میرے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں ہے، نابینا ہوں۔ آج ایسا کوئی نہیں جو مجھے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے اور اچھا لباس پہنا کر مجھے عید کے دن عیدگاہ لے جائے، اس لیے راستے میں کھڑے کھڑے رو رہا ہوں۔ میں کس کے ساتھ عیدگاہ جاتا، مجھے کون لے جاتا، مجھے کون نئے کپڑے پہناتا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی عمر 7 سال کی ہے، آپ نے اس نابینا لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے آئے، نہلا دھلا کر نیا لباس پہنایا اور اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے، 7 سال کی عمر ہے غریب نواز کی، اور غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین حسن تم غریب نواز ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، غریبی ہے، کیا آپ کی شان ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر غریب آپ کے در سے پلتا ہے، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ انشاءاللہ تعالی 7 سال کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلی کلپ میں بیان کیا جائے گا۔